مدت پہلے افریقہ کے کسی ملک کے بارے میں پڑھا۔ اس کے صدر نے فرانس سے نیوی کے لیے 2 بحری جہاز خریدے۔ ادائیگی بھی ہو گئی، صدر کو کک بیکس بھی مل گئیں اور فرینچ کمپنی نے بحری جہاز بھی تیار کر دیے۔ لیکن جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو خریدار ملک نے جہاز لینے سے انکار کر دیا۔ فرینچ کمپنی پریشان ہو گئی اور اس نے اپنی ایک ٹیم گاہک ملک کے پاس بھجوا دی۔ ٹیم کے صدر سے ملاقات ہوئی تو صدر نے بتایا آرڈر دینے والا صدر جنرل فلاں خان انتقال کر چکا ہے اور اس کی جگہ اب جنرل نیا خان آ گیا ہے۔ دوسرا، ملک میں نیوی نہیں ہے، لہٰذا یہ جہاز کس کو ہینڈ اوور کیے جائیں ہم نہیں جانتے۔ اور تیسرا اور آخری مسئلہ، ہم لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں، ہمارے پاس سمندر بھی نہیں ہے، چنانچہ ہم یہ جہاز لائیں گے کیسے ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا اگر کمپنی کے پاس ان مسائل کا کوئی حل ہے تو وہ دے دے۔ ٹیم کے ماتھے پر پسینہ آ کر وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ کمپنی نے جہاز 2-3 ماہ اپنے پاس رکھے۔ اس کے بعد مقدمہ چلا اور عدالت نے کمپنی کو دونوں جہاز اس ملک کی قریب ترین بندرگاہ پر کھڑے کرنے کا حکم دے دیا۔ کمپنی نے اس حکم پر جہاز قریب ترین ملک کی بندرگاہ پر کھڑے کیے اور چابیاں خریدار ملک کے سفارت خانے میں ڈراپ کر دیں۔ اور اس کے بعد خریدار ملک اس وقت تک جہازوں کی پارکنگ فیس ادا کرتا رہا جب تک جہاز گل سڑ کر کباڑ نہیں بن گئے۔ کتاب میں اس مثال کے بعد مصنف نے لکھا تھا، افریقہ قدرتی وسائل کے لحاظ سے دنیا کا امیر ترین لیکن ایسی انسانی حماقتوں کی وجہ سے تاریخ کا غریب ترین علاقہ ہے۔ پاکستان کی کہانی بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ ہم وسائل، جغرافیے، آبادی اور جذبے کے لحاظ سے دنیا کے 10 بڑے ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کی تمام سہولتیں موجود ہیں، حتیٰ کہ ہم زعفران اور ایووکاڈو بھی اگا رہے ہیں۔ ہمارے پاس تیل، گیس، سونا اور یورینیم بھی ہے، مگر ہم اس کے باوجود غریب ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک بھی افریقی جہاز جیسے پروجیکٹس کا قبرستان ہے۔ ہمارے ایک دوست کی تحقیق کے مطابق ہم اگر ماضی کے پروجیکٹس مکمل کرنے کا بیڑا اٹھا لیں تو ہمیں تمام پروجیکٹس مکمل کرنے کے لیے 34 سال چاہیے۔ یہ دعویٰ میرے لیے حیران کن تھا، لیکن جب میں نے خود سنگن لینا شروع کی تو میں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب یقین کریں، ہمارے ملک میں ایسے ہزاروں بحری جہاز کھڑے ہیں جنہیں چلانے کے لیے کیپٹن موجود ہیں اور نہ ہی انجن اور پیٹرول، اور اگر ان تینوں کا بندوبست ہو بھی جائے تو بھی ہم ان جہازوں کو چلانے کے لیے سمندر کہاں سے لائیں گے؟ ان پروجیکٹس کی دراصل بنیاد ہی غلط تھی۔ ہم نے ہاتھی باندھنے کے لیے بانس کا پنجرا بنا لیا تھا یا شیر کو بکریوں کے باڑے میں بند کر دیا تھا، چنانچہ ہمارے خربوں روپے ضائع ہو گئے۔ اور ہم نے اگر اب بھی عقل کو ہاتھ نہ مارا تو پاکستان کو ان بے وقوفانہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے IMF اور ورلڈ بینک کا سارا اکاؤنٹ بھی ناکافی ہوگا۔ اب دور نہ جائیں، میں آپ کو چند پروجیکٹس بتاتا ہوں اور آپ کو اس کے بعد چیلنج دیتا ہوں، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں۔ آپ کو اس ملک میں ایسے ہزاروں پروجیکٹس ملیں گے جن پر خربوں روپے ضائع ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود یہ پروجیکٹس پرانی بندرگاہ پر لنگڑے جہاز کی طرح کھڑے ہیں۔ جناب پرویز مشرف نے اپنے زمانے میں سندھ میں رینی کینال کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس جناب مشرف کا فلیگ شپ منصوبہ تھا، اور جناب مشرف اپنے دور میں اپنی ہر تقریر میں اس کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے۔ جناب پرویز مشرف کا دور ختم ہو گیا، 3 حکومتیں آئی اور چلی گئیں، اربوں روپے خرچ ہو گئے، لیکن وابطہ یہ نہر سندھ حکومت کے حوالے نہ کر سکا۔ خدا کر کے 2021 میں سندھ حکومت نے اس کا چارج لیا تو پتہ چلا نہر میں پانی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہر فلڈ چینل تھی اور یہ بارشوں کی محتاج تھی۔ بارش ہوگی تو اس میں پانی آئے گا، بارش نہیں ہوگی تو یہ سوکھی رہے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں پانی آ بھی گیا تو یہ پانی کہاں جائے گا؟ وابطہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رینی کینال کے پانی کو فصلوں تک پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔